بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ہمارا چینل آن لائن اسلامک ٹیوٹر میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیوی سے ہم بستری کرنے کا جو ایک مکمل اسلامی طریقہ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم بستری کرنے کے کیا آداب ہیں، کن آداب کو فالو کرتے ہمیں ہم بستری کرنی چاہیے، اور کن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا کیا ہے، اور کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کون سے ایسے کام ہیں جو ہم بستری کے وقت نہیں کرنے چاہیے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو میری بہن اور بھائیوں، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ جنہیں ہم بستری کا صحیح اسلامی طریقہ معلوم نہیں ہے، جو اسلامی طریقے کے مطابق بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے ہیں، وہ بہت سے ایسے نقصانات اٹھاتے ہیں کہ جن کا انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر وہ طریقہ جان لیں کہ طریقہ کیا ہے بستری کرنے کا، تو کبھی بھی وہ ایسے جو ہے نقصانات انہیں نہیں اٹھانے پڑیں گے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ خواتین و حضرات، مباشرت یعنی صحبت یا جمع کرنا سنت اور کار ثواب کا کام ہے۔ قرآن مجید میں رب عز و جل فرماتا ہے، تو جب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ تم میں سے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا بھی صدقہ ہے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مباشرت کریں تو نیت صرف مزہ لینے یا شہوت کی جو آگ ہے وہ بجھانے کی نہ ہو، بلکہ نیت یہ رکھو کہ زنا سے بچو گے اور اولاد جو ہے وہ ہماری نیک پیدا ہوگی۔ اگر اس نیت سے مباشرت کریں گے تو ثواب پائیں گے۔ مباشرت سے پہلے وضو کر لیں، اس کے بہت سے فائدے ہیں، اور مباشرت سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے۔ خوشبو جمع اور اسباب جمع میں مددگار ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر جانور کی طرح نہ کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ اس کو بہلانے کے لیے اس کے ہاتھ پکڑتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب مرد مباشرت سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب عورت سے جمع کرتا ہے تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ جب دلہا اور دلہن کمرے میں جائیں اور تنہائی ہو تو بہتر ہے کہ سب سے پہلے دلہا اور دلہن 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کر لیں۔ اگر دلہن حیض کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھے، لیکن دلہا جو ہے وہ ضرور پڑھے۔ صحبت سے پہلے خود بے چین نہ ہو جائیں، اپنے آپ پر پورا اطمینان رکھیں۔ جلد بازی نخرے، پہلے بیوی سے پیار بھری گفتگو کریں، پھر بوس و کنار کے ذریعے اسے مباشرت کے لیے آمادہ کریں۔ اس دوران دل ہی دل میں یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ العلی العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب مرد عورت صحبت کا ارادہ کر لے تو برہنہ ہونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے اس کو پڑھ لیں۔ صحبت ہمیشہ تنہائی میں کریں اور ایسی جگہ کریں جہاں کسی کی اچانک آنکھ کھلنے کا خطرہ نہ ہو۔ اس وقت کمرے میں اندھیرا کر لیں، روشنی میں ہرگز جو ہے وہ ہم بستری نہ کریں۔ بیوی کا ہاتھ پکڑ کر مکان کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر لیا اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مباشرت کرنے کے لیے ایسا کیا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ جہاں پر قرآن شریف کی کوئی آیت کسی چیز پر لکھی ہوئی ہے، اگرچہ اوپر شیشہ وغیرہ بھی ہو، جب تک اس پر کپڑے کا غلاف نہ ڈال لو، وہاں صحبت کرنا یا برہنہ ہونا بے ادبی ہے۔ جو بچہ سمجھتا ہو اور دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہو، اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ کسی کی 2 بیویاں ہو تو ایک بیوی سے دوسری بیوی کے سامنے صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نشے کی حالت میں
مباشرت نہ کریں ورنہ ریومیٹک پین نامی بیماری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور اولاد اپاہج، لولی اور لنگڑی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ صحبت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا مکروہ و خلاف ادب ہے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب بھی ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ ہو تو یہ معلوم کر لیں کہ کہیں عورت حیض سے تو نہیں ہے، عورت سے صاف صاف پوچھ لیں۔ عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر حیض میں ہو تو بلا جھجک اپنے شوہر کو اس کے بارے میں آگاہ کر دے۔ اگر عورت حالت حیض میں ہو تو ہرگز مباشرت نہ کریں۔ ان ایام میں مباشرت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت اگر کسی پریشانی سے یا بیماری میں مبتلا ہو تو اس کی صحت کا خیال رکھیں، بغیر اس کے ہرگز مباشرت جو ہے وہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ خواتین و حضرات، صحبت جو ہے وہ کھڑے کھڑے نہ کریں یا جانوروں کی یہ طریقہ ہے، اور بیٹھ کے بھی نہ کریں، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ صحبت کے دوران گفتگو نہ کریں، ہمیشہ خاموش گوئی جو ہے وہ اختیار کریں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جماع کے دوران بات چیت کرنا مکروہ ہے، بچے کا گونگے یا توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ صحبت کے دوران مرد کسی دوسری عورت اور عورت کسی دوسرے مرد کا خیال جو ہے وہ ذہن میں نہ لائے۔ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ اور زنا کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ صحبت کے بعد فوراً پانی نہ پئیں کیونکہ اسے سانس کی بیماری ہونے کا خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صحبت کی باتیں دوستوں سے نہ کہیں، اس سے ناپسند فرمایا گیا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے صحبت کی باتیں لوگوں میں بیان کی اس کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان مرد اور شیطان عورت سے ملے اور لوگوں کے سامنے ہی کھلے عام ہم بستری یا صحبت جو ہے وہ کرنے لگ جائے۔ اس کے علاوہ مباشرت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں مباشرت کے لیے کوئی خاص وقت نہیں بیان کیا گیا ہے۔ نماز کے اوقات کے علاوہ دن اور رات کے ہر حصے میں صحبت کر سکتے ہیں۔ صحبت کے لیے سب سے بہتر وقت رات کا آخری حصہ ہے، کیونکہ رات کے پہلے حصے میں جو غذا ہے وہ آپ نے پیٹ بھر کر کھائی ہوتی ہے، اور بڑے پیٹ سے مباشرت کرنے سے صحت کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ سے یعنی اگر آپ کھانا کھاتے ساتھ ہی ہم بستری کرتے ہیں، اس سے آپ کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ انزال آپ کا جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے، معدہ کمزور ہوتا ہے، ہاضمے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، جگر پر ورم آ جاتا ہے، شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، اولاد کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔ رات کے پہلے حصے میں صحبت کرنا مکروہ ہے کہ صحبت کے بعد پوری رات ناپاکی کی حالت میں جو ہے وہ آپ کو سونا پڑے گا۔ بعض علماء نے شب جمعہ، جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن مباشرت کرنا جو ہے وہ مستحب کہا ہے۔ اذان اور نماز کے وقت مباشرت نہ کریں، اس سے اولاد نافرمان جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ہر مہینے کی چاند رات یعنی چاند کی 15ویں شب اور چاند کے مہینے کی آخری شب مباشرت کرنا مکروہ ہے۔ ان راتوں میں جماع کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھے کچھ آداب ہم بستری کرنے کے جو ہم نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی، ہمیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔